السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان حضرات اور میرے دینی و ملی بھائیوں اور معزز سامعین حضرات، ابھی آپ حضرات کے سامنے جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے انہیں آیت میراث کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بن آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اولاد کے احوال کو ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ اگر میت کی وفات ہوتی ہو اور ان کی صرف ایک بیٹی ہو تو اسے نصف یعنی کہ آدھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر بیٹیاں دو ہو یا دو سے زائد ہو تو ایسی صورت میں اسے ثلثان یعنی کہ 2/3 حصہ دیا جائے گا، وہ اس میں برابر سرابر شریک ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ آئے تو ایسی صورت میں بیٹوں کو بیٹیوں سے ڈبل یعنی کہ 3 حصہ ہے تو 2 حصہ بیٹوں کو اور 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ حاضرین، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ماں باپ کے احوال کو ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اگر میت کی وفات ہوتی ہے اور ان کے ماں باپ ہے اور میت کے اولاد ہو تو ایسی صورت میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو سدس دیا جائے گا یعنی کہ 6واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث یعنی کہ 1/3 حصہ دیا جائے گا۔ ہاں، اگر پھر میت کے جمع من الاخوہ ہو یعنی بھائی 2 ہو یا 2 سے زائد ہو، چاہے وہ اخیافی بھائی ہو، علاتی بھائی ہو یا اخ شقیق ہو، تو ایسی صورت میں ماں کو پھر سدس یعنی کہ 6واں حصہ دیا جائے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ اگر میت کے اولاد نہ ہو تو ماں کو ثلث، لیکن باپ کے حصے کا ذکر نہیں کیا، یا اس وجہ سے کیونکہ باپ یہ عصبہ میں سے ہے اور مال متروکہ کے تقسیم کے بعد سارا مال باپ لے لے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر میاں بیوی کے حصے کو ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اگر بیوی کی وفات ہوتی ہے اور شوہر ان کے مال متروکہ کا وارث بنتا ہے تو ایسی صورت میں اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر ان کے اولاد ہو چاہے وہ انہی کے پشت سے ہو یا ان کے ماقبل کے نکاح سے یعنی ماقبل شوہر سے ہو تو ایسے صورت میں شوہر کو ربع یعنی کہ 1/4 حصہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بیوی کے احوال کو ذکر کیا ہے اور فرمایا شوہر کی وفات ہوتی ہو اور اگر شوہر کے اولاد ہو تو ایسی صورت میں بیوی کو ثمن یعنی کہ 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر ان کے اولاد نہ ہو تو بیوی کو ربع یعنی کہ 1/4 حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بار بار اس چیز کو ذکر کرتے ہیں من بعد وصیت یوصی بها او دین، اسی طرح فرمایا من بعد وصیت توصون بها او دین، اس طرح بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وصیت کی تنفیذ اور قرض کی ادائیگی کے بعد یعنی کہ مال متروکہ کو تقسیم نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے تجہیز و تخوین کیا جائے گا، یعنی کہ میت کے جنازہ کی تیاری اسی مال سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس سے قرض کو ادا کیا جائے گا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد اس کی جو وصیت ہوگی جو ثلث مال کے مابین ہو اس کی تنفیذ کے بعد ہی بچے کچے مال کو ان کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ معزز سامعین حضرات، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر کلالہ کے مسئلہ کو ذکر کیا، اور کلالہ کہتے اسے ہے کہ میت کی وفات ہو اور نہ ہی ان کا وصول ہو اور نہ ہی ان کا فروع ہو، یعنی کہ ان کے ماں باپ بھی نہ ہو ان کے اولاد بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کے اگر اللہ اخیافی بھائی ہو یعنی ماشریک بھائی بہن ہو، اگر ایک ہی ہو تو اسے سدس یعنی کہ 6واں حصہ دیا جائے گا۔
اور اگر بھائی بہن دو ہو یا دو سے زائد ہو تو ایسی صورت میں اسے ثلث دیا جائے گا، 1/3 حصہ دیا جائے گا، اور وہ اس میں برابر سرابر بھائی بہن شریک ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حصہ ہے، جو اس کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کے حدوں کو تجاوز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ میں یہیں سے اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس اہم فریضے کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔